جیسے وہ مہمان گھر میں آئے روٹی پانی کھلا کے بھی نا اپنے، اور ہم نے ان کو روٹی پانی دیا، سب کچھ کیا، اور اس نیت سے دیا ہم جائیں گے ہمیں کھلائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم مرغی ذبح کریں گے وہ مرغی کریں گے، ہم ان کے لیے مٹن پکائیں گے وہ ہمارے لیے مٹن پکائیں گے، ہم ان کے لیے اچھے بستر بچھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھے بچھائیں گے، اس سے تو کچھ نہ ملا، کھلا کے بھی کچھ نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر میں اگر ولی آ جائے، ایک ولی ساری زندگی اس پر ناز کرے گا۔ جس کے گھر میں ایک ولی کھانا کھا جائے ایک ٹائم زندگی میں، ساری زندگی ناز کرے گا۔ جس کے گھر میں کبھی کوئی نبی آ جائے تو اس کی مقدر کا عالم کیا ہو۔ اب حدیث کے لفظ ہیں، جس بندے کے گھر میں مہمان آیا، من اکرم ضیفہ، جس کے گھر مہمان آیا اور اس نے اس کی عزت کی، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا، اس کی توفیق تھی، اس کو پلایا، ہاتھ دھلائے، روٹی کھلائی، اچھی جگہ پر بٹھایا، محبت سے اس کو رخصت کر دیا، اس سے کوئی طمع لالچ نہ تھا، صرف اللہ کے لیے اللہ نے مہمان بھیجا۔ وہ رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں ہو سکتا ہے، تعلق داروں میں ہو سکتا ہے، نہ جاننے والوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آ گیا مہمان، آپ نے اس کو روٹی کھلا کر اور اس کو بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم ضیفہ کانما اکرم 70 نبیا، جس نے ایک مہمان کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیا، اس نے 70 نبیوں کو کھانا کھلایا۔ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کو کھانا کھلانے کا ثواب اگر گھر میں ہمارے کوئی عام سا مہمان بھی آ جائے تو